نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ آج دل ہے اس ہستی کے ذکر کرنے کا کہ جس کے خاطر اس رب کائنات نے یہ کائنات بنائی، کہ جس ہستی کی خلقت کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ جب اس جہاں میں کچھ نہ تھا، کہ بس وہ تھا۔ اس خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا، اور وہ نور 4,24,000 سال تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور خدا اس نور کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیسا عالم ہوگا وہ، کہ اور کچھ نہ تھا سوائے اس خدا کے اور اس نور کے۔ پھر خدا نے اس نور کے خاطر 12 حجابوں کو خلق کیا، اور یہ نور ان حجابوں میں جا کے اللہ کی خدائی کا اقرار کر کے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ جب اللہ نے اس نور محبوب کو اپنا ذکر کرتے دیکھا تو اس نے اپنے حکم سے کرسی، لوح، قلم کو خلق کیا، اور پھر اللہ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھو، تو قلم نے عرض کی پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو عرض کرنے لگا، اے پروردگار یہ کون ہے جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھ رہا ہے؟ اس وقت پروردگار نے فرمایا، اے قلم یہ وہ ہے کہ جس کے صدقے میں نے تجھے پیدا کیا، اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی نہ ہوتا۔ اس طرح اللہ نے قلم کو اس نور کی عظمت کا بتا کے اس نور کا تعارف قلم سے کروایا، اور پھر اس نور کا نام قلم کے ذریعے لوح پر تحریر کر دیا گیا، اور وہ نام لوح پہ 4,000 سال تک نور کی طرح چمکتا رہا۔ اللہ نے اس نور کا تعارف لوح، قلم، کرسی سے کرانے کے بعد چاہا کہ اس نور کا تعارف مزید مخلوقات سے کرایا جائے، تو اللہ نے ایک جہاں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر اللہ نے اسی نور کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ نے اس نور کے پہلے حصے سے اپنے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے آسمانوں کو تخلیق کیا، تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا، چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو وجود میں لایا۔ مگر اس ساری کائنات کو بنانے کے باوجود یہاں سب تاریک یعنی اندھیرا تھا، تو اللہ نے اس نور کے 5ویں حصے سے صرف روشنی کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں اس 5ویں حصے سے پہلی بار روشنی کو وجود میں لایا گیا۔ جیسے ہی اللہ نے اس نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو بنا کے مکمل کیا، تو پھر اللہ نے اسی نور کو اس کائنات میں اس کائنات کی سیر کرائی، اور وہ نور مقدس اس کائنات میں اللہ کی خدائی کا اقرار کر کے پھر سے اللہ کا ذکر کرنے لگا، اور وہ رب کائنات اس نور کی عبادت سے اس طرح متاثر ہوتا رہا
کہ اللہ ہر ایک مخلوق کے بعد ایک نئی مخلوق کو پیدا کرتا، اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس نور کا تعارف مخلوق سے کراتا۔ تو بس اللہ نے اس نور کا تعارف مزید مخلوقات سے کرانے کا ارادہ کیا، اور 9,99,999 عالمین کو پیدا کیا، اور ہر ایک ایک عالم میں ہزاروں مخلوقات کو وجود میں لایا گیا۔ وجود میں لانے کے بعد تمام عالمین میں رہنے والی تمام مخلوقات کو اس نور کا تعارف کرایا، اور پھر اللہ کی طرف سے ان مخلوقات پہ یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جان لو وہ تمام مخلوقات کہ جنہیں وجود میں لایا گیا ہے، اگر میں اس نور کو پیدا نہ کرتا تو کبھی بھی تمہیں وجود میں نہ لاتا۔ بس اس نور نے میرا ذکر کیا تو میں نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے اس کا ذکر کیا۔ تو تم سب تعظیم کرو اس نور کی جو میرا نور ہے۔ تو جس نے اس نور کی تعظیم کی اس نے مجھ خدا کی تعظیم کی، اور جس نے اس نور کی تکذیب کی تو اس نے مجھ خدا کی تکذیب کی۔ اللہ نے اپنے اس نور کا تعارف لوح، قلم، عرش، کرسی، جنت، دوزخ، زمین و آسمان، پانی، جنات، فرشتے اور 9,99,999 عالمین میں جو مخلوقات تھی ان سب مخلوقات سے اپنے نور کا تعارف کرایا۔ بس پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ ایک اور عالم کو پیدا کرے گا، اور اس عالم میں ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا کہ جو مخلوق تمام مخلوقات سے بہتر ہوگی، اس کا کوئی ثانی نہ ہوگا، جو اشرف المخلوقات ہوگی۔ بس حضرت اسرائیل حکم خدا سے زمین پر جا کے زمین سے مٹی اٹھا کر لاتے ہیں، اور اللہ اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بناتا ہے، اور وہ پتلا ہزاروں سال تک اللہ کے عرش پہ بے جان پڑا رہتا ہے، اور اتنی دیر میں پروردگار عالم ارواح کو قائم کرتا ہے، اور عالم ارواح میں تمام روحوں سے یہ وعدہ لیتا ہے، اور تمام روحوں سے اللہ اپنے اس نور کا تعارف کراتا ہے، اور تمام روحیں اس نور کی نبوت کی گواہی کا اقرار کرتی ہیں، جن میں 1,24,000 انبیاء کی روحیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ نور اللہ کے حکم سے جنت کے دریاؤں اور چشموں کے پانی میں غوطہ لینے کے بعد جب پانی سے باہر نکلتا ہے تو اس نور سے 1,24,000 پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ تو بس اللہ آنے والی نئی مخلوق کو اس نور کی عزت و عظمت کا بتانے کے لیے اس نور سے ٹپکتے ہوئے پانی کے 1,24,000 قطروں سے 1,24,000 پیغمبروں کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے، اور پھر زمانے کو سمجھاتا ہے کہ اس نور سے ٹپکنے والے ایک قطرے کا اتنا مقام ہے تو اس نور کا کیا مقام ہوگا۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی روح پھونکنے کا ارادہ کیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کے صلب میں اس نور کو پوشیدہ کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد وہ نور ایک کے بعد ایک نبی میں منتقل ہوتا رہا، اور ہر آنے والا نبی اپنی قوم کو اس نور کی عظمت کا بتاتا رہا، اور پھر وہ نور تمام انبیاء سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور اس نور کا حضرت عبداللہ سے اس زمین پہ ایک وجود کی شکل میں ظہور ہوا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جس وقت کے لیے
اللہ نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اس مخلوق نے اس نور کا دیدار کیا، اور یہی وہ نور ہے جسے زمانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اس جہاں کو اپنے محبوب کی محبت اور تعارف کے لیے خلق کیا۔ محمد راز وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔